یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اسی فالو اپ میں کہ انڈیا کا یوزلی جو انحصار ہے وہ رشیا یا امریکہ کا جو وار سسٹم تھا یا دفاعی آلات ہیں اس کے اوپر ہے. سم ہاؤ یورپ میں بھی فرانس کے اوپر ان کا ریلائنس ہے, رافیل وہاں سے آئے. تو یہ کیا امریکہ کا متبادل دفاعی طور پر دفاعی ساز و سامان میں یورپ ہو سکتا ہے بھارت کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ جامی صاحب فار ہیونگ می. دیکھیں ابھی تو آل اراؤنڈ دیکھتے ہیں جی ممالک وہ اپنے آپ کو, اور انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ کبھی ایک باسکٹ میں نہیں رکھنا چاہیں گے اپنے تمام ایگز کو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجیز ان کو چاہیے اور کس آئی مین وار فیئر کے لیے کس اسپیکٹرم آف وار کو انہانس کرنے کے لیے اور کس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چاہیے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جو آپ کی اور ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیفینس کی ابھی تک امریکہ کے ساتھ بھی موجود ہے. یہ جو آپ ڈیل کی ہم بات چیت کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں, آف کورس اس وقت ایک انوائرمنٹ ضرور ہے جنہوں نے حاصل کیا, لیکن یہ 20 سال سے جی تقریباً ان کی یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی یہ ڈیل چل رہی ہے. دس از ناٹ نیو, یہ موجودہ حالات ہے, اور یہ جو اکنامک ٹریڈ ڈیلز ہوتی ہیں وہ اتنے جلدی ایسے نہیں ہو جاتی کہ انوائرمنٹ کریٹ ہوگی. تو 20 سال لگے ان کو یہاں پہ پہنچنے کے لیے, اور یہ ون ون سچویشن ہے. آئی مین آف کورس چائنا کے ساتھ بھی انڈیا ٹریڈ کرنا چاہے گا, امریکہ کے ساتھ بھی آپ دیکھیے گا بہت جلد یہ ٹرانزیشنل ایک انوائرمنٹ ختم ہوگی تو واپس ادھر جائیں گے, اور ان کا تو کمیلین اپروچ ہے, یہ کہیں بھی جا سکتے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جو آپ نے کوشچن کیا, آف کورس جو امریکن ٹیکنالوجیز ہیں دے آر فار گریٹر. آف کورس فرانس کے یہ جو ایئر میں ایئر ایسٹس ہیں, جہاز ہیں, وہ اچھے ہیں, کمپٹیٹیو ہیں, آئی ایم شیور کہ اس لیے انہوں نے رافیل کی طرف گئے بھی ہے. بٹ ایز فار ایز ادر ٹیکنالوجیز آر کنسرن, لیکن ابھی جو فیوچر کا وار فیئر اس میں ڈرونز, جو میزلز, جو لاٹرنگ ایمینیشنز ہیں, اس طرح کی چیزیں یہ ذرا زیادہ پرومیننٹ آپ دیکھیں گے ڈیلز میں سامنے نظر آئیں گی. تو مارکیٹ از اوپن ہے ان کے پاس, ان کو ایڈوانٹیج بھی ہے, لیکن جو ڈپلومیٹک کرٹیکل اور ادر ایڈوانٹیج جو امریکہ یا چائنا یا یہ جو ڈالتے ہیں آپ کی اسٹریٹجی میں, وہ اس کا نعم البدل یورپ کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یہ یاد رکھیے گا. یورپ جو آپ کو باقی پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اینڈ ادر ڈومینز میں جو دیتے ہیں, ابھی دیکھیں نا وہ کہہ تو رہا ہے کہ ہماری ڈیل جو ہے, ہمارا یہ جو سیز فائر ہے امریکہ نے نہیں کرایا, لیکن ڈٹ کے کبھی نگیٹ بھی نہیں کرتا. پرائم منسٹر صاحب کبھی کھل کے سامنے آتے بھی نہیں, اینڈ وی آل نو کہ وٹ آل ہیپنڈ. امریکنز کو بھی پتہ ہے, انڈینز کو بھی پتہ ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی وار رکوا سکتا ہے, وار بڑھا سکتا ہے, اسٹریٹجک انوائرمنٹ چینج کر سکتا ہے, تو آف کورس چائنا اینڈ امریکہ کا کبھی بھی نعم البدل یا اس کا الٹرنیٹو یورپ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد اور پھر پیرالل جس طرح سے پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے یا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بہتری آئی ریسنٹلی, اور پھر سعودی عرب اور ترکیہ کے ساتھ جو ہمارے معاہدے ہوئے, اس کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب دنیا بلاکس میں جا رہی ہے, مختلف دھڑوں میں جا رہی ہے اپنی اپنی سہولت کے مطابق, اور یہ جو دھڑوں میں بٹنا ہوگا اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی امریکہ کو سپر پاور بننے سے انکاری ہے یہ سسٹم, یو این کی جو پاور ہے وہ انڈرمائن ہوگی, کیسے اس کے ریپرکشنز آئیں گے؟ جامی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو کسی بلاک کا حصہ کبھی بھی نہیں بننا چاہیے. وہ پرانا ایک سسٹم ہوتا تھا کہ جی لک ایسٹ اور لک ویسٹ. آئی تھنک پاکستان شوڈ لک آل اراؤنڈ. یہ آپ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے جو آپ کو جوڑتا ہے, یہ آپ کا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے جو آپ کو اپوزٹ فورسز میں کھڑا کر دیتا ہے. اور یا تو کوئی ڈیفائنڈ لیڈرشپ ہو, آپ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے وہ آپ کو گارنٹیڈ سپورٹ ہو, تو وہ دیٹ از ناٹ ہیپننگ. آف کورس پاکستان اور چائنا کا جو کانٹیکسٹ ہے یہ اسٹریٹجک پارٹنر ضرور ہے, لیکن اس کی کنورجنس اسی سلسلے میں ہے جہاں پہ ہمارے کامن آبجیکٹیوز ہیں. انڈیا از ون فار دیٹ ایگزامپل, بیکاز ہم دونوں کو انڈیا تھریٹ کرتا ہے, ہمارے دونوں کو ہمارے ریجنز کو, ہمارے کئی علاقوں ایگزسٹینشنل تھریٹس ہیں انڈیا سے, اکوپائر ہے ہم دونوں کے علاقوں کا انڈیا, تو اس لیے ہماری کنورجنس ہے. پھر آف کورس انڈیا نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا ان دی نیٹ ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر سو کالڈ, اپنا ہی اس نے کلیم کیا تھا انڈو پیسفک میں اگینسٹ چائنا کے جس طریقے سے وہ پروگریس کو روک رہا ہے, تاجکستان میں کبھی ٹارگٹ کرتا ہے چائنیز کو, کبھی افغانستان میں کرتا ہے, سی پیک کو, بی آر آئی کو سیریس چیلنج کر رہا ہے. اور پھر ہیوبرس ہو جاتا ہے جس طرح کہ ابھی یہ سو کالڈ ان کی جو ایک ڈیل ہوئی ہے, مدر آف آل ڈیل وچ از بیسیکلی فری ٹریڈ ایگریمنٹ وتھ یورپ, تو اپنے آپ کو بڑا فیل کرنا شروع کرتے ہیں تو اسکٹل کرتا ہے ان کو, تو وہاں تو کنورجنس ہو سکتی ہے. یہ جو ٹرانزیشنل انوائرمنٹ ہے, ابھی وہ الائنسز والی پارٹنرشپ
ابھی تو کولیشن آف ولنگز کہیں ہو رہی ہیں, کہیں کولیشن آف انٹرسٹ ہو رہی ہیں, وہ تھوڑے تھوڑے ٹرانزیشنل پیریڈ کے لیے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے جس کو ہم نے بڑا سیریسلی پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اینڈ دیٹ از آر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود چائنا. اس کو ہم نے ہر حال میں پروٹیکٹ کر رہے ہیں. پیپل آف پاکستان ابھی تک تھوڑے سے ویری رہتے ہیں امریکن سپورٹ کے, امریکن گارنٹیڈ انشورڈ سپورٹ کے, جس کے لیے ہم نے اپنی اسٹریٹجک اکانومی کو ایڈریس کرنا ہے کہ ہم اپنے, وہ کہتے ہیں نا, اپنے زور بازو سے سارے کام کرنے ہوتے ہیں. یہ انوائرمنٹ چینج ہوتی رہے گی, چائنا کے کانٹیکسٹ میں بھی اوپر نیچے ہوگی, امریکہ کے کانٹیکسٹ میں آف کورس اوپر نیچے ہوگی, لیکن ہم اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کرنا چاہیے. اور اس وقت دس از دی بیسٹ ٹائم پاکستان ایک ریلیونٹ فورس کے طور پر سامنے آیا ہے. جنرل صاحب, یہ جیسے کہ ابھی قمر صاحب نے ذکر کیا, چاہ بہار سے ایگزٹ ہو یا یہاں پہ فری اکنامک زون جو تھا وہاں پہ سینکڑوں ایکڑ زمین انہوں نے مختص کر رکھی تھی. جو چیف ایڈوائزر جو ہے محمد یونس, ان کے دفتر میں یہ اجلاس ہوا جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ ختم کر دیا جائے گا. تو ان دونوں واقعات کے بعد یوں لگتا ہے کہ جیسے سارا توجہ ان کی دہلی کی وہ کابل پہ ہوگی, اور کابل سرکار جس طرح کی پابندیاں لگا رہی ہے خواتین کے اوپر, دیگر معاملات کے اوپر آپ کے سامنے ہیں, تو لگتا ہے کہ بنگلہ دیش اور ایران میں فٹ پرنٹ کمزور ہونے کے بعد توجہ وہاں جائے گی. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیے, جو افغانستان کا تعلق ہے جی, وہ تو افغانستان کی جو ان کی انگیجمنٹ ہے دیٹ از پیورلی اینٹی پاکستان ایز ٹاپ پریورٹی اور اینٹی چائنا نمبر 2 پریورٹی کے طور پر ہے کہ ان دونوں کو روکا جائے کسی نہ کسی طریقے سے جی, اور پاکستان کو آف کورس نقصان پہنچایا جائے. کہ افغانستان کو وہ یوز کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا انیمی آف یور انیمی از یور فرینڈ, اس فارمولا پہ کام کر رہے ہیں اور اس میں اور بھی انویسٹ کریں گے. سیکنڈلی, کنونشنل ڈومین کی شکست ہم بہت دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں. اس نے مجبور کر دیا ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ اپلیکیشن ہے, نان اسٹیٹ ایکٹرز کا یوز ہے, چیپر ان کاسٹ بھی ہے اور پلازیبل ڈینائبلٹی بھی ہے, وہ تو اس کو جاری رکھیں گے. لیکن بنگلہ دیش کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ان اے وے بن جاتا ہے کہ وہ ان کو امپیکٹ ہم سے زیادہ کرتا ہے جی. ان کی بڑی لارج پیریڈ آف ٹائم کے لیے ایک انویسٹمنٹ کی تھی ان ڈپلومیسی, ان پالیٹکس, تو اپنی ان کی اسٹریٹجک اٹانومی آلموسٹ ختم کر دی تھی. بنگلہ دیش نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے ڈیپینڈنگ آن دی ایسپائریشن آف دا پیپل آف بنگلہ دیش, جو ان کے یوتھ نے شو کی اپنی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے بیچ میں, کہ ہم اپنی اسٹریٹجک اٹانومی چاہتے ہیں. 71 میں ہمیں جو بھی حالات تھے, جو بھی آزادی ملی یا جو وٹ ایور جس کو وہ کلیم کرتے ہیں, اس کے بعد انڈوکٹرینیشن کی گئی پاکستان کے خلاف, اور آہستہ آہستہ بھی آپ کتابوں میں بھی پڑھ رہے ہیں, ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, سامنے آ رہی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ تو ایک چیز گزر گئی. اب وہ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی چاہتے ہیں, اپنی فریڈم چاہتے ہیں, اور اسی پہ کام ہو رہا ہے. اور اس وقت اگر یہ ڈیموکریٹک پروسیس خیریت سے ہو جاتا ہے, جو بھی وہاں پہ گورنمنٹ آئے گی, جماعتیں جو ریلیجس پارٹیز ہیں, جماعت اسلامی وغیرہ, وہ بھی کنٹسٹیشن بورڈ میں ہے, بڑا کلوز کمپٹیشن ہے. اور آف کورس خالدہ ضیاء صاحبہ کی پارٹی تو وہاں پہ اس وقت بڑی پرومیننٹ سامنے آئی ہے. تو جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ آف کورس اپنی پالیسیز کو ریویو ضرور کرے گی, لیکن انڈیا پوری کوشش کرے گا ٹو گیٹ بیک انٹو بنگلہ دیش, اس کا جو لاسٹ ٹیریٹریز ہے, کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی پیوٹنگ ٹورڈ چائنا اور پاکستان ہو جاتی ہے تو دین دے ہیو اے سیریس سچویشن. اور جیسے وچیما صاحب نے فرمایا کہ جو ریجن کی جو بلینگ تھی, جو تو پاکستان کی جو ڈیفائنس ہے, اس نے ریجن کی باقی کنٹریز کے لیے بھی ایک لیسن چھوڑا ہے کہ آپ کو اپنی اسٹریٹجک اکانومی کے لیے ذرا کھڑا ہونا پڑے گا. جو قومیں کھڑی نہیں ہوتی, ریزسٹ نہیں کرتی, تو وہ پھر وینزویلا والا ہی ماحول بن جاتا ہے جی ان کے آگے. اور بنگلہ دیش ہیز لرنڈ فرام دی ریجنل ایکسپیرینس اینڈ انٹرنیشنل ایکسپیرینس آلسو. بالکل ٹھیک. جنرل صاحب, اس سب کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت پاکستان کی سرکار یا پاکستان جس طرح سے اپنے کارڈ کھیل رہا ہے یا جس طرح سے الائنمنٹ کر رہا ہے, آر وی ہیڈنگ ٹورڈز دی رائٹ ڈائریکشن, کوئی ٹرین مس کر رہے ہیں ہم؟ دیکھیے, پاکستان الحمدللہ آج ڈپلومیٹیکلی, پولیٹیکلی اینڈ ملٹریلی ان تینوں ڈومینز میں, آف کورس یہ جو وار آن ٹیرر ہے اس پہ بہت کام ہونا ہے, لیکن انٹرنیشنلی اور ریجن کے بیچ میں بہت بہتر جگہ پہ کھڑا ہے جی. لیکن کراس روڈ پہ بھی کھڑا ہے, چیلنجز ضرور ہے. بنگلہ دیش اور جو ریجنل کنٹریز ہیں جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے ہیں, چائنا کے ساتھ جو ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ انٹیکٹ تو ضرور ہے, لیکن کریٹیکل اس طرح ہو جاتی ہے کہ ہم نے اس کو پھر پروٹیکٹ بھی کرنا ہے جی. جب بھی آپ وارم شو کرتے ہیں ٹورڈز یونائٹڈ اسٹیٹ تو آف کورس چیلنجز کریٹ ہوتے ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک پاکستان اس وقت تو رائٹ مقام پہ کھڑا ہے. ابھی یہ جو وائی جنکشن سے جو آگے کا ٹریول ہے وہ اگر صحیح ڈائریکشنز میں چلا جاتا ہے, اینڈ پاکستان آج سے 10 سال 15 سال بعد کی اسٹریٹجی لے کر چل جائے, یہ ٹرانزیشنل جو چیزیں جی یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. پورا یورپ بھی اور پوری دنیا جو ہے نا موسٹلی جو اینٹی ٹرمپ ہے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اس کی 3 سال کی ٹرم پوری ہو تو اس کے بعد امریکن پالیسی سامنے آئے, تو وہ کس طرف جاتی ہے. تو آئی تھنک پاکستان ول ہیو ٹو پلے دیئر کارڈز ویری کرافٹلی.
بٹ الحمدللہ اس وقت بڑے پازیٹیو چیزوں پہ کھڑا ہے. ایک بس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جو بنگلہ دیش کی سچویشن ہم ڈسکس کر رہے ہیں, جو طارق رحمان صاحب ہیں بی این پی کے چیئرمین, انہوں نے آج جو جلسے میں سپیچ کیا تو انہوں نے کہا جو جولائی میں جب اپرائزنگ ہوئی تھی تو جو لوگ مارے گئے, جو شہید زخمی ہوئے, تو ہم ان کی فیملیز اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی جو لارجر ایسپائریشن آف پیپل آف بنگلہ دیش ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. تو اچھی پالیسیز وہی ہوتی ہیں جو ایسپائریشنز آف پیپل کے ساتھ جا کے کھڑی ہوتی ہے. اینڈ دس از ویری انکریجنگ ایز ویل ایز پاکستان اور بنگلہ دیش کا, یا جو ریجن اور ریجن کے اندر جو بنگلہ دیش کا رول آ رہا ہے, وہ جتنا چائنا پیوٹنگ ہوگی اس کے اندر, جتنی پاکستان پیوٹنگ ہوگی, پاکستان کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا.